أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس مالک نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بہاروں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی خوشخبریاں ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے توبہ کی جائے تو پھر معاف ہوتے ہیں، جنہیں ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صدیقین اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہداء و صالحین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور یہی چار طبقے ہیں جن کو انعام یافتہ لوگ کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں جو آپ پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور سورۃ النساء میں وضاحت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ لیکن اللہ کے کچھ محبوب بندے وہ بھی ہیں جن کو ہم لوگ اللہ کے محبوب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ آپ کے سامنے غلط کام کرتا رہا، کرپشن کرتا رہا، بد اخلاقی کرتا رہا، ڈاکے مارتا رہا، اپنے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، دیگر مسلمان بھائیوں کو پریشان کیے رکھا ہے اس نے۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں چینج آتی ہے، وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، دین کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اسے باتیں کرتے ہیں، جی ہم جانتے ہیں آپ کو، وہی ہے نا آپ، اب بڑا بنا ہے حاجی، جانتے ہیں ہم آپ کو۔ یہ رویہ ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ اللہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین۔ جو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ گناہگار جو اللہ کی طرف آ گئے ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یحب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتے ہیں جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، نوجوان جانتے ہیں، طالب علم بھی جانتے ہیں، الطہور شطر الایمان۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ بہت سارے بورڈز لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ لکھا ہوگا صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا صفائی نصف ایمان ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ کے لیے میرا یہ جملہ شاکنگ ہے کہ یہ اتنی عام بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے نظافہ کا لفظ نہیں بولا جس کو صفائی کہتے ہیں، طہور کا لفظ بولا ہے۔ طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس میں صفائی بھی آ جاتی ہے، لیکن پاکیزگی اخلاق کی، عقیدے کی، عمل کی، سوچ کی، فکر کی، وہ اس میں شامل ہے، اور وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کلینلینس نہیں ہے، پیوریفیکیشن ہے، طہور
اور ایسے بندوں سے جو پیوریفیکیشن کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم اگر رمضان کی برکت سے اپنے گناہ معاف کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو طہارت تو ہو گئی، پاکیزگی تو حاصل ہو گئی، گناہوں کی معافی تو ہو گئی۔ جب یہ چیز ہو گئی ہے، ایسے بندے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ جو پہلے کرتے رہے، اور اگر وہ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں یا لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کام نہ کریں، تو کیا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو یہ خود کرتے رہے؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو تو بچا رہا ہے اور آپ اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اختیار تو اللہ کا ہے نا، جس کا تانا آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ وہی کرنے لگ جائیں سزا کے طور پر۔ اللہ سزا بھی تو دیتا ہے نا، کہ میرا یہ بندہ میری طرف آ گیا، میرا پیارا بن گیا، اور یہ اس کو تانے دے رہا ہے سابقہ زندگی کے اعمال کے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو میں جانتا ہوں آپ یہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس نے توبہ کر لی، اس نے تو وہ کیا ہی نہیں، اللہ نے تو معاف کر دیے۔ بلکہ قرآن میں سورۃ فرقان میں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، کتنے گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ کر لیے، ساری زندگی کام ہی یہی کیے ہیں، کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ تو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب علیکم، اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، یونیورسٹی ہے، پڑھا لکھا ماحول ہے، آسمان کا رنگ بلیک ہوتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں بخارات کی وجہ سے ہمیں نیلا نظر آتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن جو بھی تحقیق ہے اس کے مطابق کتنی اونچائی ہے۔ فرمایا گناہ کر کر کے اتنے گناہ تمہارے ہو جائیں، اور میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل احسان ہے کہ ہمیں سے اتنے گناہ کسی کے نہیں ہوں گے، الحمدللہ۔ اللہ نے اگر بچاؤ ہے تو اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ فرمایا اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور پھر بھی تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں پر اپنی معافی کا قلم پھیر دے۔ بھئی اللہ کی رحمت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں۔ بندے جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، ان کی بخشش مغفرت کے لیے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں میرے ان بندوں کے لیے جو میری طرف آ گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ سورۃ مومن کے پہلے رکوع میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یستغفرون للذین آمنوا، اللہ کے فرشتے حاملین عرش، اللہ کے عرش کے قریب والے فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت ساری چیزوں پر چھائے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو معاف فرما دینا جنہوں نے توبہ کی ہے، واتبعوا سبیلک، آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں، واقہم عذاب الجحیم، اللہ ان بندوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا وادخلہم، اے اللہ ان کو داخل کر دیجئے، جنات عدن التی وعدتہم، جس دائمی جنت کا آپ نے ان بندوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دینا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو بھی نیکی کے راستے پر چلے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے بیوی بچوں میں سے، ان کی آل اولاد میں سے، اللہ ان کو بھی اپنی ان دائمی جنتوں میں داخل فرما دیجئے گا جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آپ غالب حکمت والے ہیں۔ فرشتے مزید کہتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ،
اللہ ان بندوں کو جو آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں، جو آپ کی طرف آ گئے ہیں، جنہوں نے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، اللہ قیامت کی سختیوں سے ان کو محفوظ رکھیے گا۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اللہ جس کو آپ قیامت کے دن سختی سے بچا لیں گے اس پر تو آپ کا رحم ہو گیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔